کورس کی 24ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المعز۔ المعز مطلب عزت دینے والا۔ عزت کا جو ویسے روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین زا اور زا، عزا۔ یہ جو لفظ ہے نا عزا، عزا، یعزا، یہ بیسیکلی اس کا مطلب بنیادی یہ ہے کہ شدت، کسی چیز پر غلبہ پا لینا، قوت حاصل کر لینا، کسی چیز کو دبا لینا، کسی کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ تو اگر آپ کو عزت مل گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غلبہ مل گیا ہے۔ غلبہ مل گیا ہے مطلب کیا؟ کوئی آپ کے مغلوب ہو گیا ہے، کوئی آپ کو ماسٹر مان رہا ہے یا پھر ماسٹر والی فیلڈ میں کچھ مان رہا ہے، کوئی آپ کو اپنے اوپر حاکم یا پھر حاکم کی لائن میں کچھ مان رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مالک کائنات نے اس چیز کو قرآن الحکیم میں وسیع ویسے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن مالک کائنات نے اپنے لیے العزیز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ وہ عزت دینے والی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اس کی نوازش ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیادک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن لفظ عزت وہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ وہ دے گا کس کو؟ مالک کائنات نے کچھ قوانین بنائے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ ہر چیز جب اس کے بنائے ہوئے قوانین پر پورا اترتی ہے، وہ اپنے بیسٹ ورژن کو پہنچ جاتی ہے۔ اور انسان کا بیسٹ ورژن ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بیسٹ پوزیشن ہے ہی یہ کہ یہ باقی تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر حکومت کرے یا اللہ تعالیٰ کی خلافت کرے، یعنی مالک کائنات کے حکموں کے تحت ان کو چلائے۔ اس کی سچویشن، اس کی پوزیشن، اس کی پوسٹ ہے ہی یہ کہ یہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، جانور، حشرات، دن رات، جاندار، بے جان، ہر چیز اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزاریں۔ یہی حقیقت عزت کا اعلیٰ ترین معیار بھی ہے۔ لیکن یہ کب نصیب ہوگا؟ اور کیا کبھی کسی کو نصیب ہوا بھی؟ یا صرف ایسے ہی خیال ہے، ایک تھیری ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ عطا ہوتا رہا ہے اور بہت مرتبہ ہوا۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محفوظ بھی کر دیا۔ آپ دیکھیے، ایک نظر آپ دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر۔ ان کی باتوں کو صرف انسان ہی نہیں، جن بھی حکم کا درجہ دیتے تھے، اور صرف جن ہی نہیں، چینٹیاں تک ان کی بات سنتی تھی، مانتی تھی، ان کی حیا کرتی تھی۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے، پرندے ہدہد تک ان کا قاصد تھا۔ صرف جاندار ہی نہیں، بے جان چیزیں ہواؤں کو حکم دیتے تھے، وہ ان کا تخت اٹھا کر لیے پھرتی تھی۔ یعنی ہر چیز ان کے ماتحت تھی، ہر چیز۔ کیوں؟ اس کو ایک معجزہ سمجھے اور آگے بڑھ دیں، یا پھر ہم سمجھیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ کے رسول آپ کو دیگر میں یہ کریکٹرسٹک نمایاں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر جو معاملہ درپیش تھا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس حالت میں نظر نہیں آئیں گے کہ وہ ہواؤں کو حکم دیں اور وہ آقا کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیں، وہ پہاڑ کو حکم دیں، وہ آگے ان کو کچل کر رکھ دیں۔ یہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، آقا کی اس سیرت کے اندر اگر ہمیں وہ عزہ، وہ غلبے والا کمپوننٹ غالب نظر نہیں آ رہا، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کہ رسول پاک کے پاس وہ ابیلٹی، وہ طاقت نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کلی طور پر سارے کا سارا اختیار ویسا ہی تھا۔ پھر یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ طائف کے واقعے کو دوبارہ آپ اپنے ذہن میں لائیں تو یہ تو آقا کو آفر ہوئی تھی۔ فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ حکم دیجئے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہر نبی اور ہر رسول کو مالک کائنات نے آپ کے سامنے جب پیش کیا، سارے کے سارے اوصاف سب میں موجود تھے، لیکن کسی ایک وصف کا اسے امام بنا کر ہمارے سامنے رول ماڈل بنا کر کھڑا کر دیا، تاکہ ہمیں ٹریک کرنا آسان ہو جائے کہ یہ والی ابیلٹی اس طرح سے اٹین کرنی ہے، یہ والی خاصیت اپنے اندر اس طرح سے اپنانی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غالب آپ کو چیز نظر آئے گی، جس کو پرومیننٹ مالک کائنات نے ہر جگہ پر کیا ہے، وہ یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے فقط اور فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ باہر کیف
لفظ عزت کی طرف واپس جائیں تو انسان کو وہ عزت ملے گی کیسے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ بالکل ہے۔ مالک کائنات نے کچھ احکامات آپ کے لیے محکم کر دی ہیں، لاک اپ کر دی ہیں، آپ ان کو فالو کرتے جائیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں عزت آپ کے قدموں پہ جھکی رہے گی۔ اور ایک اور اس سے بھی آگے بات بتاؤں، اگر آپ فرض کریں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بھی پڑھتے، یعنی کہ اگر آپ درجہ اسلام پر فائز نہیں بھی ہیں، پھر بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے پابند ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، چاہے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھے انہیں، پھر بھی اگر آپ ان قوانین پر کاربند ہیں تو عزت تو مل کر رہے گی۔ یعنی کہ مالک کائنات نے اپنی تمام کی تمام عطا کی جانے والی عزت کو اپنے احکامات کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے گا وہ عزت دے گا، اور جو چاہے گا وہ اسے عزت دے گا۔ یعنی ان قوانین کو سمجھنے کے لیے بہت مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ اگزامپلز رکھ چکا ہوں۔ ایک اللہ کا قاعدہ ہے، آگ جلایا کرتی ہے۔ اگر ایک بندہ مومن آگ جلائے گا وہ روٹی پکا دے گی، اور اگر ایک کافر آگ جلائے گا تو کیا وہ روٹی نہیں پکائے گی؟ پکائے گی۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، تو لہٰذا وہ جلائے گی۔ مالک کائنات نے کچھ قوانین بنا دی ہیں، آپ ان قوانین پر عمل کرتے چلے جائیں، آپ کو غلبہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی ایک قانون آپ اپنا لیں، آپ کو اس کی فیوز و برکات مل کر رہیں گے۔ اس چیز سے نظر انداز کرتے ہوئے کہ آپ درجہ ایمان میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر آپ درجہ ایمان میں بھی ہوں تو پھر تو بدرجہ آتم ملیں گی۔ کیوں؟ یہ فیور کیوں ملے گی؟ فیور نہیں ہے یہ۔ اگر آپ درجہ ایمان پر ہوں گے، آپ 100% اپنا دین سمجھ کر ان کو فالو کریں گے۔ جب آپ 100% کر رہے ہیں تو آپ کو 100% غلبہ مل جائے گا۔ یہی ویسے وہ قاعدہ اور وہ کلیہ بھی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ جہاں پر رہے یہ غالب رہے، کبھی مغلوب ہوئے نہیں۔ آج تک مسلمان مغلوب نہیں ہو سکے، آج تک تاریخ میں ایک مرتبہ بھی نہیں۔ قلیل ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ان پر کوئی اور آگے حکومت کرے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور قوانین ماننے پر انہیں مجبور کر دے، ایسا ہوا نہیں کبھی بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مغلوب ہیں، اور اگر آپ مغلوب ہیں پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا آپ نے اللہ کے قوانین کو اپنایا ہے؟ اپنایا تو بات کی بات ہے، کیا آپ نے قرآن کو اس قابل سمجھا کہ میں اسے اپنی پریورٹی بک بنا لوں؟ میری زندگی میں جو کتاب پہلی حیثیت رکھتی ہے، میں نے سب سے پہلے جس کو سمجھنا ہے، سب سے زیادہ جس کو وقت دینا ہے، سب سے زیادہ جس کو سنجیدگی سے لینا ہے، میں نے سب سے زیادہ جس پر اپنی ایفرٹ، اپنی توجہ، اپنا وقت، اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ کتاب قرآن ہے۔ کیا یہ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے۔ اور یقین نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر یقین نہیں ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہے۔ اچھا آپ مومن نہیں ہے تو کیا اللہ کے فرما بردار ہیں؟ وہ تو پڑھا ہی نہیں فرمان کیا تھا، فرما برداری کیسی؟ تو گویا آپ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ وہ میرے ایک استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسلی مسلمان اور ایک اصلی مسلمان۔ نسلی مسلمان، بائی برتھ مسلمان تو ہم سب ہیں۔ اصلی مسلمان، دا ریئل مسلم، جو اللہ کے قوانین کو مانے، جانے اور پھر نافذ کرنے کا عزم رکھے، یہی اصلی مسلمان ہے۔ یہ ہمیشہ غالب ہی نظر آئے گا آپ کو۔ بہرکیف مال کے کائنات المعز ہے، المعز، عزت دینے والا، غلبہ دینے والا، آپ کو سب پر حاکم بنا دینے والا۔ لیکن وہ کب اور کس کو بنائے گا یہ اس نے بتا دیا ہے، جو اس کے قوانین کو فالو کرے گا۔ اس نے معیشت کے کچھ قوانین بنائے ہیں، جو ان معیشت کے قوانین کو اپنائیں گے وہ امیر ہو جائیں گے۔ اس نے معاشرت کے کچھ قوانین بنائے ہیں، جو ان معاشرت کے قوانین کو اپنائیں گے وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس نے عسکریت کے، یہ فوج کے، طاقت کے کچھ قوانین بنائے ہیں، جو ان کو فالو کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ ہر ڈومین میں جو بندہ مال کے کائنات کا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرے گی وہ غلبہ پاتی چلی جائے گی۔ اور اب خیر اتنی مرتبہ آپ سے ویسے میری آف لائن گفتگو ہو چکی کہ اب آپ کے ذہن میں آیا نہیں ہوگا کہ پھر امریکہ کیوں آ گیا، تو جاپان کیوں آ گیا، تو اسکینڈینیوینز کیوں آ گیا۔ امید ہے آپ کے ذہن میں بلنک ہو گیا ہوگا، اسی لیے آ گئے ہیں
کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کر رہے ہیں. وہ جس جس میدان میں آگے ہیں اس میدان میں انہوں نے اللہ ہی کے قوانین کو فالو کیا ہے. وہ پوری طرح سے قرآن کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. باہر کیا جس میدان میں وہ آگے ہیں اس میدان میں اللہ ہی کے قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے آگے ہیں. مسلمان ہمیشہ سب سے آگے کیوں رہتا ہے یا کیوں رہنا چاہیے؟ کیونکہ باقی لوگ اس کو ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر لیتے ہیں. مسلمانوں کی بنیادی کتاب انہیں یہ حکم دیتی ہے کہ خبردار، معیشت کے اندر تم پر لازم ہے تمہارا وقت ضائع نہ ہو. تم بندہ مومن ہو تو تم پر لازم ہے تم نے لغویات میں نہیں پڑھنا. تم بندہ مومن ہو تو خبردار، یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے اس کو سینچ کر نہیں رکھنا، خرچ کرنا ہے. اللہ نے کب کہا کہ آپ سارے کے سارے پیسے صدقہ کر دیں؟ خرچ کرنا ہے. خرچ کرنا ہے تو پھر میری مرضی، میں کاروبار کھولوں، نئی فیکٹری کھولوں، میں ایک نیا پلانٹ لگا دوں، شوگر مل کھول لیتا ہوں ایک میں. اگر میں کھول لیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی کتنی معیشت مضبوط ہو گئی. پہلے میرے پاس اگر فرض کریں 2 ارب روپیہ تھا، میری بھی انکم بڑھنے لگی اور میرے ساتھ 200 لوگوں کے بھی بڑھنے لگی. یہ مال کے کائنات کے بتائے ہوئے قوانین ہی ہیں. قرآن جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا پھر کوئی عزت کا، کوئی اللہ تعالیٰ کا، کوئی دین کا پہلو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے یا ہماری کم بختی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوائے چند عبادات کے کچھ نہیں آتا. ذہنوں میں اتنی ہی بات آتی ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، مہینہ ایک بھوکا رہنا ہے، روزے رکھنے ہیں اور دیٹس اٹ. زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دے دیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں، بات پوری اور ہمارا دین ختم. نہ خبردار، ایسی بات نہیں ہے. دین کا کام آپ کو سر بلند کرنا ہے، اور دین سر بلند جو نہیں کرتا وہ دین اپنانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس دین کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو سر بلند نہیں کرتا. معیشت میں، معاشرت میں، عسکریت میں، فوج میں، عزت میں، علم میں، حلم میں، شہرت میں، ہر چیز میں. تو المعزو کو المعزو کے نام کے ساتھ پکارنے سے قبل آپ کے اندر یہ خاصیت پیدا ہونا لازمی ہے کہ آپ اللہ کے قوانین کو حتمی مانیں اور ان کو فالو کریں یا کم از کم کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کریں یا کرنے کی کوشش کریں تب آپ اسے پکاریے المعزو. وہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا، اختیار دے دے گا، آپ کو غالب کر دے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ مال کے کائنات زندہ ہے، زندوں کا خدا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.